لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ ہر باب کا خلاصہ آسان اردو میں پیش کر رہے ہیں۔ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال ہوئے ہیں، تو تلفظ میں کہیں کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ڈیوڈ بس کی بہت مشہور کتاب ہے ایوولوشنری سائیکالوجی دی نیو سائنس آف دا مائنڈ۔ ہم اس کے تعارف اور پہلے حصے پر بات کریں گے۔ بس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی رویوں کو، ہمارے جذبات کو، ہماری سوچ کو اگر واقعی سمجھنا ہے تو ہمیں ارتقاء یعنی ایوولوشن کی عینک سے دیکھنا ہوگا۔ بالکل، ہماری روزمرہ کی زندگی جیسے کسی کی طرف کشش محسوس کرنا یا حسد، غصہ، ان سب کی جڑیں ہمارے آباء و اجداد کی بقا کی جدوجہد میں ہیں۔ جی، اور کتاب کا پہلا حصہ اسی نئی سائنس کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک سفر ہے کہ یہ فیلڈ آخر وجود میں آئی کیسے۔ اچھا، ڈارون کی تھیوری سے لے کر آج کی جو جدید کوگنیٹو سائنس ہے، ان سب نے مل کر اسے شکل دی ہے۔ بس ایک بہت بنیادی لیکن گہرا سوال پوچھتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ آخر انسانی دماغ ویسا کیوں ہے جیسا وہ ہے؟ مطلب یہ کسی اور طرح کا کیوں نہیں ہے؟ یہی سوال پوری کتاب کا محور ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس کہانی کے جو پہلے ہیرو ہیں وہ ہیں چارلز ڈارون۔ جی، بس انہیں پہلا ایوولوشنری سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کیونکہ ڈارون تو ایک ماہر حیاتیات تھے، لیکن انہوں نے 1859 میں اپنی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کے بالکل آخر میں ایک پیشن گوئی کی تھی۔ کیا پیشن گوئی تھی؟ کہ مستقبل میں نفسیات یعنی سائیکالوجی کو دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا، اس کی بنیاد بالکل نئی ہوگی۔ اور وہ نئی بنیاد تھی نیچرل سلیکشن، قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ جی، یہ نظریہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے صرف 3 سادہ اصول ہیں۔ پہلا ہے ویریشن یعنی تغیر۔ مطلب یہ کہ کسی بھی نسل کے جاندار ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ بالکل، کچھ ہرن تیز دوڑتے ہیں، کچھ آہستہ۔ دوسرا اصول ہے انہیریٹنس یعنی وراثت، ان میں سے کچھ خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول سلیکشن یعنی انتخاب کا۔ جی، جن جانداروں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور نسل بڑھانے میں زیادہ مدد دیتی ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں۔ جیسے تیز دوڑنے والا ہرن شیر سے بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا، زیادہ زندہ رہے گا اور زیادہ بچے پیدا کرے گا، اور جو آہستہ دوڑنے والے ہیں وہ شکار ہو جائیں گے۔ تو لاکھوں سالوں میں ہرنوں کی نسل تیز رفتار ہو جائے گی۔ اچھا، اسی کو ڈفرینشیل ریپروڈکٹیو سکسیس کہتے ہیں۔ کامیابی کا پیمانہ صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ڈارون خود بھی ایک جگہ آ کے الجھ گئے، ہے نا؟ جی بالکل، انہیں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو صرف بقا یا سروائیول کے نظریے سے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ مشکل پیدا کرتے ہیں اور شکاریوں کو دور سے ہی دعوت دیتے ہیں۔ ڈارون نے تو ایک خط میں لکھا تھا کہ مور کے پنکھ دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ان کی تھیوری کے نفی کرتے نظر آتے تھے، اور یہی ایک عظیم سائنسدان کی نشانی ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دیتا ہے جو اس کی تھیوری میں فٹ نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اسی کے لیے ڈارون نے اپنی دوسری تھیوری پیش کی، سیکشول سلیکشن یا جنسی انتخاب۔ انہوں نے کہا کہ ارتقاء میں دوڑ صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ سکسیسفل میٹنگ کی بھی ہے۔ جی، کامیاب ملاپ کی۔ اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ پہلا ہے انٹراسیکشول کمپٹیشن، یعنی ایک ہی جنس کے افراد میں مقابلہ، جیسے 2 ہرنوں کا سینگوں سے لڑنا۔ بالکل، یا 2 شیروں کا علاقے کے لیے لڑنا۔ جو جیتتا ہے اسے مادہ تک رسائی ملتی ہے، اور وہ اپنی خصوصیات جیسے طاقت اگلی نسل میں منتقل کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا کہ نر آپس میں لڑتے ہیں، لیکن اس میں مادہ کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ صرف خاموش تماشائی ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں سے دوسرا طریقہ سامنے آتا ہے، انٹرسیکشول سلیکشن، جسے فیمیل چوائس بھی کہا جاتا ہے۔ درست، اس میں ایک جنس اکثر مادہ دوسری جنس میں کچھ خاص خصوصیات کو ترجیح دیتی ہے۔ اب مور کی مثال پر واپس آئیں۔ مورنی زیادہ خوبصورت پنکھوں والے مور کو ترجیح دیتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ پنکھ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مور صحت مند ہے، اس کے جینز اچھے ہیں، بھلے یہ پنکھ بقا کے لیے خطرہ ہوں، لیکن چونکہ مورنیاں انہیں پسند کرتی ہیں تو یہ خصوصیت نسل در نسل بڑھتی چلی گئی۔
تو یہ صرف سروائیول آف دا فٹسٹ بلکہ ریپروڈکشن آف دا سیکسیسٹ بھی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل یہی۔ تو ڈارون نے یہ دو بڑی تھیوریاں تو دے دیں، لیکن ان کے کام میں ایک بہت بڑی کڑی غائب تھی۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خصوصیات آخر منتقل کیسے ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ بلینڈنگ انہیریٹنس کو مانتے تھے کہ خصوصیات پینٹ کی طرح گھل مل جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو فائدہ مند خصوصیات تو ختم ہو جاتی۔ اس معمے کا حل پھر کس نے نکالا؟ اس کا حل ایک گمنام راہب گریگر مینڈل نے پیش کیا۔ وہ اپنے باغ میں مٹر کے پودوں پر تجربات کر رہے تھے۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ وراثت پارٹیکولیٹ ہوتی ہے۔ جی، یعنی خصوصیات گھلتی نہیں بلکہ جینز کی شکل میں الگ الگ اکائیوں کے طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ اور جب ڈارون کی تھیوری اور مینڈل کے کام کو ملایا گیا تو اسے ماڈرن سنتھسس کہا گیا، جس نے جدید ارتقائی حیاتیات کی بنیاد رکھی۔ تو جینیات کی کڑی بھی جڑ گئی۔ لیکن اسی دوران سائنسدان جانوروں کے رویے کا بھی مطالعہ کر رہے تھے، ہے نا؟ بالکل، یہ ایتھولوجی کی تحلیق تھی۔ یہ لوگ جانوروں کا مطالعہ لیبارٹری میں نہیں بلکہ ان کے قدرتی ماحول میں کرتے تھے۔ اس میں کانریڈ لورینس کا کام بہت مشہور ہے، امپرنٹنگ والا۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ بطخ کے بچے انڈے سے نکلنے کے بعد جس پہلی حرکت کرتی چیز کو دیکھتے ہیں اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، چاہے وہ خود لارنس ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیکھنے کا عمل ایک خالی سلیٹ پر نہیں ہوتا، دماغ کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات انفرادی جاندار کی ہو رہی ہے، لیکن قربانی یا الٹروئزم کا کیا؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے جان کیوں دیتی ہے؟ ڈارون کا نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر پاتا تھا۔ یہ ارتقائی نظریے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس کا شاندار جواب 1960s کی دہائی میں WD ہیملٹن نے انکلوزیو فٹنس کے نظریے سے دیا۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا، ہے نا؟ بہت انقلابی۔ ہیملٹن نے کہا کہ قدرتی انتخاب صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ ایک جاندار کے اپنے کتنے بچے ہیں، اچھا، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہنوں کی بقا میں کتنی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ ان میں بھی اس کے جینز ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اسی کو جینزائی تھنکنگ کہا گیا، یعنی ارتقاء کو فرد کے نہیں بلکہ جین کے نقطہ نظر سے دیکھنا۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ یعنی ہمارے بہت سے سماجی رویے جیسے خاندان سے محبت اسی منطق سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ جی، اب جب یہ نظریہ اتنا طاقتور ہو رہا تھا تو یقیناً اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی ہوں گی۔ یقیناً، اور وہ آج تک عام ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی رویہ ارتقاء کا نتیجہ ہے تو وہ جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ ہے، مطلب پتھر پر لکیر ہے، اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایوولوشنری سائیکالوجی ایک انٹریکشنسٹ فریم ورک پیش کرتی ہے، مطلب کوئی بھی رویہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، ایک ہمارے اندر کا ارتقائی میکانزم اور دوسرا ماحول سے ملنے والا ان پٹ جو اسے ٹریگر کرے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کتاب میں گھٹے یعنی کیلسس کی بہترین مثال ہے۔ ہماری جلد میں گھٹے بنانے کا میکانزم موجود ہے، یہ اڈیپٹیشن ہے تاکہ رگڑ سے جلد کی حفاظت ہو۔ جی، لیکن اگر آپ کوئی محنت والا کام نہ کریں تو آپ کے ہاتھوں پر کبھی گھٹے نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے رگڑ کا ماحولیاتی ان پٹ ضروری ہے۔ تو ارتقائی رویوں کو بدلا جا سکتا ہے ماحول بدل کر۔ بالکل۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے موجودہ میکانزم آپٹیملی ڈیزائنڈ ہے، یعنی بہترین ہے، لیکن جب میں اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو دیکھتی ہوں تو ایسا بالکل نہیں لگتا۔ آپ بالکل ہی کہہ رہی ہیں۔ یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے میکانزم بہترین نہیں ہیں۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے ایوولوشنری ٹائم لیگز، ارتقائی تاخیر۔ جی، ارتقاء ایک بہت سست عمل ہے۔ ہمارا دماغ آج بھی پتھر کے زمانے یعنی سٹون ایج کے ماحول کے لیے ڈیزائنڈ ہے۔ تب میٹھی اور چکنائی والی چیزیں نایاب تھیں اور توانائی کا بہترین ذریعہ تھیں، اس لیے ان کی شدید خواہش رکھنا ایک فائدہ مند اڈیپٹیشن تھی۔ آج وہی خواہش موٹاپے اور دل کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی جدید ترین گیم کھیلنے کے لیے پرانا ونڈوز 95 استعمال کر رہا ہو۔ ہارڈ ویئر پرانا ہے اور سافٹ ویئر نیا۔ بہترین مثال ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر اڈیپٹیشن کی ایک قیمت ہوتی ہے، کاسٹس آف اڈیپٹیشنز۔ مثال کے طور پر سانپوں کا شدید خوف، یہ ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں جنگل میں جانے یا دوسرے اہم کاموں سے بھی روک سکتا ہے۔
تو ارتقاء ایک سمجھوتا کرتا ہے، ایک ایسا حل جو بس کام چلا سکے۔ تو یہ تمام نظریات حیاتیات میں تو ترقی کر رہے تھے، لیکن سائیکالوجی کی فیلڈ میں کیا ہو رہا تھا؟ شروع میں تو امید تھی۔ فرائڈ نے جبلت یعنی انسٹنکٹس کی بات کی، ولیم جیمز نے بھی، لیکن پھر 20ویں صدی میں نفسیات پر بیہیویئرزم کا غلبہ ہو گیا، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ انسان ایک خالی سلیٹ یعنی بلینک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور اس کا ہر رویہ صرف اور صرف ماحول اور سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہاں تھوڑا سا چیلنج کرنے دیں۔ یہ خالی سلیٹ کا خیال بہت پرکشش ہے نا؟ یہ امید دلاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ نظریہ سماجی اور سیاسی طور پر بہت مقبول تھا، لیکن سائنسی شواہد اس کے خلاف جمع ہونے لگے، اور اس کی بنیادیں ہل گئیں۔ جی، 2 تجربات نے خاص طور پر۔ پہلا ہیری ہارلو کا بندروں پر کیا گیا تجربہ تھا، جس میں بندر کے بچوں نے کھانے والی تار کی ماں کے بجائے کپڑے کی نرم ماں کو ترجیح دی۔ بالکل۔ اس سے ثابت ہوا کہ کانٹیکٹ کمفرٹ یعنی لمس اور محبت کی ضرورت خوراک سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ یہ کوئی سیکھی ہوئی چیز نہیں تھی۔ اور دوسرا تجربہ؟ وہ جان گارسیا کا چوہوں پر تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ چوہے کچھ چیزیں جیسے متلی پیدا کرنے والی خوراک سے نفرت ایک ہی بار میں سیکھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری چیزیں نہیں سیکھ پاتے۔ جی، اس سے ظاہر ہوا کہ دماغ ایک خالی سلیٹ نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ تو بیہیویئرزم کی دیوار گری اور اس نے کوگنیٹو ریولوشن یعنی علمی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ بالکل۔ اس انقلاب نے دماغ کو دوبارہ اہمیت دی، اسے ایک انفارمیشن پروسیسنگ مشین کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن اس میں بھی ایک کمی تھی۔ جی، کمی یہ تھی کہ یہ مانا جاتا تھا کہ دماغ ایک جنرل پرپس کمپیوٹر کی طرح ہے جو کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اور ایوولوشنری سائیکالوجی نے وہ آخری کڑی فراہم کی۔ جی، ایوولوشنری سائیکالوجی نے کہا کہ دماغ ایک جنرل پرپس کمپیوٹر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے خاص پروگرامز یا ایپس کا مجموعہ ہے۔ اور ہر ایپ ایک خاص ارتقائی مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ بالکل، جیسے کسی کو دھوکہ دہی سے پہچاننے والی ایپ یا ایک اچھا ساتھی منتخب کرنے والی ایپ۔ اس نے علمی انقلاب کو وہ سمت فراہم کی جس کی اسے ضرورت تھی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ڈیوڈ بس کی کتاب کے تعارف اور پہلے حصے کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈارون کے نظریات سے لے کر جدید سائنس تک مختلف ٹکڑے جڑتے گئے اور ایوولوشنری سائیکالوجی کا شعبہ وجود میں آیا۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ شعبہ انسانی رویے کو سمجھنے میں اتنا اہم کیوں ہے۔ کچھ عام غلط فہمیوں کو بھی دور کیا، جیسے کہ ارتقاء کا مطلب قسمت کا لکھا ہونا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا دماغ کسی کامل ڈیزائن کا نتیجہ ہے۔ یہ ماضی کے مسائل کا ایک عملی حل ہے۔ جی، اور بعض اوقات بہت بے ڈھنگا حل۔ اگلے ابواب میں ہم اس کی سائنسی بنیادوں میں مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ارتقاء نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیسے تشکیل دیا ہے۔ جی، جیسے بقا، ملاپ اور سماجی زندگی۔ اگلے باب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ کیا آپ کی پسند آپ کی اپنی ہے؟ کیا آپ کا خوف واقعی آپ کا اپنا ہے؟ یا پھر ہمارے اندر کوئی بہت پرانا، کوئی ہزاروں سال پرانا آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے؟ بالکل، ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ہمارے بہت سے فیصلے خود ہی کر لیتا ہے۔ یہ ایک زبردست سوال ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ارتقائی نفسیات یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی پر ایک بڑی تحقیق کا دوسرا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو، آپ سمجھیں کہ ایک قدیم کمپیوٹر کی طرح دیکھنا ہوگا، جس کا سافٹ ویئر لاکھوں سال پہلے لکھا گیا تھا۔ بالکل، اور وہ سافٹ ویئر لکھا گیا تھا صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے، بقا یعنی زندہ رہنا۔ زندہ رہنا۔ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، یہ تو اپنی اندرونی وائرنگ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مواد میں ڈارون کے ایک مشہور جملے کا ذکر ہے، فطرت کی مخالف قوتیں یعنی ہاسٹائل فورسز آف نیچر۔ یہ سننے میں تو بہت ڈرامائی لگتا ہے۔ اور یہ واقعی ڈرامائی تھیم بھی
مطلب یہ ہمارے آباؤ اجداد کی روزمرہ کی حقیقت تھی. یہ وہ چیلنجز تھے جو نسل در نسل مسلسل موجود رہے. مثلاً کیا تھی یہ قوتیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے تو خوراک کی کمی. یہ آج کی طرح نہیں تھا کہ جب بھوک لگی فریج کھولا اور کھانا مل گیا. نہیں، تب تو خوراک تلاش کرنا ایک کل وقتی جدوجہد تھی. ایک کل وقتی اور اکثر ناکام جدوجہد. پھر موسم کی سختیاں تھیں، شدید سردی، طویل خشک سالی، سیلاب. یعنی وہ خطرات جن سے بچنے کے لیے کوئی گھر یا ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں تھی. اس کے علاوہ زہریلے پودے اور جانور تھے، بیماریاں اور طفیلیے یعنی پیراسائٹس جن کا کوئی علاج نہیں تھا. اور شکاری جانور تو ہوں گے ہی. یقیناً وہ تو ایک مستقل خطرہ تھے، لیکن شاید سب سے بڑا اور ناقابل اعتماد خطرہ وہ خود دوسرے انسان تھے. ایک منٹ، آپ نے کہا دوسرے انسان. یہ بات تو کچھ دل دہلا دینے والی ہے. لیکن یہ سچ ہے. وسائل کے لیے لڑائی، گروہی جھگڑے، یہ سب بقا کی جدوجہد کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اجنبیوں سے ڈرنے یا ان پر عدم اعتماد کرنے کی جبلت ہے، اس کی جڑیں بھی اسی دور میں ہیں؟ یہ صرف معاشرتی تربیت نہیں؟ یہ تحقیق یہی بتاتی ہے کہ اس کی بہت گہری حیاتیاتی جڑیں ہیں. اجنبیوں سے ہوشیار رہنا ایک حفاظتی حکمت عملی تھی، ایک سروائیول اسٹریٹجی تھی. اچھا. جو گروہ باہر والوں پر فوراً بھروسہ کر لیتا تھا، اس کے دھوکہ کھانے یا مارے جانے کے امکانات زیادہ تھے. اس لیے ایک محتاط رویہ ہمارے نفسیاتی نظام کا حصہ بن گیا. یعنی وہ ہم بمقابلہ وہ کی ذہنیت جسے ان گروپ آؤٹ گروپ کہتے ہیں، اس کی بنیاد شاید وہیں پڑی تھی. تو ان مسلسل خطرات کا ہمارے ذہن پر کیا اثر ہوا؟ ظاہر ہے ہم صرف بے بسی سے ان کا شکار تو نہیں بنتے رہے. ہمارے ذہن نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی؟ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے. ہمارے ذہن نے ان اسپیسیفک خطرات سے نمٹنے کے لیے خاص نفسیاتی نظام یعنی سائیکولوجیکل میکانزمز بنائے. یعنی ہمارے دماغ کے اندرونی ٹولز؟ بالکل، اندرونی ٹولز. مثال کے طور پر خوف کا جذبہ. یہ صرف ایک ناخوشگوار احساس نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک قدیم خطرے کا الارم سسٹم ہے. یہ ہمیں سانپوں، اونچائیوں یا اندھیرے جیسی ان چیزوں سے بچاتا تھا جو ہمارے آباء و اجداد کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھیں. واہ! یعنی جب ہمیں اچانک کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو یہ دراصل ہمارا قدیم دماغ ہے جو چیخ رہا ہوتا ہے کہ ہوشیار، ایسی ہی کسی چیز نے ہمارے پردادا کو مارا تھا. بالکل یہی. اور یہ نظام صرف خوف تک محدود نہیں. آئیے سب سے بنیادی چیلنج کو دیکھتے ہیں، خوراک. ٹھیک ہے. ہمیں آج میٹھی اور چکنی چیزیں اتنی کیوں پسند ہے؟ اس کا تعلق بھی اسی دور سے ہے. جی ہاں، اس کا تعلق اس دور سے ہے جب زیادہ کیلوریز والی خوراک نایاب اور قیمتی تھیں. یہ بات تو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ڈونٹ یا برگر کے لیے ہماری شدید خواہش وہ دراصل ہمارے آباء و اجداد کی بھوک کی بازگشت ہے. آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں. تحقیق بتاتی ہے کہ انسانوں اور چوہوں دونوں میں میٹھی چیزوں کے لیے ایک قدرتی پسندیدگی پیدا ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ توانائی کا سب سے بھرپور ذریعہ تھیں. اچھا. ذرائع میں تنزانیہ کے ہاڈزا شکاری قبیلے کی مثال دی گئی ہے، جہاں آج بھی شہد کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. شہد؟ جی شہد، کیونکہ اس میں کسی بھی دوسری قدرتی خوراک سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. یہ ایک بقا کی حکمت عمل ہے جو ہمارے ذائقے میں رچ بس گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں کسی میٹھی چیز کو کھانے سے خود کو روک نہیں پاتا تو یہ صرف میری قوت ارادی کی کمی نہیں نہیں، بلکہ ہزاروں سال کی پروگرامنگ ہے جو کہہ رہی ہے اسے کھا لو، کیا پتا کل کھانا ملے نہ ملے. یہ تو ایک طرح سے تسلی بخش بات ہے. جی، آپ یہ بہانہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے. وہ کیا؟ ہم کڑوی اور کھٹی چیزوں سے قدرتی طور پر پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ زہریلی ہو سکتی ہیں؟ بالکل. پودوں کی دنیا میں یہ ذائقے اکثر زہر کی نشانی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی سطح کی حفاظتی پروگرامنگ ہے. اور یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے؟ ہاں، بچوں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے نیوفوبیا کہتے ہیں، یعنی نئی اور نامانوس غذاؤں سے ڈرنا. یہ نیوفوبیا والی بات تو میں نے خود دیکھی ہے. میرا بھتیجا ہری سبزی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کوئی زہریلا کیڑا ہو. تو یہ اس کی ضد نہیں بلکہ اس کا بقا کا نظام کام کر رہا ہے.
واقعی؟ یہ حفاظتی تدبیر ہے تاکہ وہ نادانستگی میں کوئی زہریلی چیز نہ کھا لے۔ یہ جبلت عام طور پر اس عمر میں ظاہر ہوتی ہے جب بچے ماں کا دودھ چھوڑ کر ٹھوس غذا کھانا شروع کرتے ہیں اور خود سے چیزیں منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے حیاتیاتی ورثے کا ایک شاندار ثبوت ہے کہ کیسے ہمارا حفاظتی نظام وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق خود بخود فعال ہوتا جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے خوراک اور زہر سے بچنے کی بات کی، لیکن ان سے بھی زیادہ خطرناک اور پوشیدہ دشمن تو جراثیم اور بیماریاں تھیں۔ جی، ہمارا دماغ ان سے کیسے نمٹتا تھا جبکہ انہیں تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع میں ایک تصور پیش کیا گیا ہے جسے رویوں پر مبنی مدافعتی نظام یا بیہیویئرل امیون سسٹم کہا جاتا ہے۔ بیہیویئرل امیون سسٹم؟ جی، یہ ہمارے جسمانی مدافعتی نظام سے بھی پہلے دفاع کی پہلی لائن ہے، اور اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے گھن یا کراہت، یعنی ڈسگسٹ کا جذبہ۔ ایک منٹ، گھن کا احساس ہمیں بیمار ہونے سے بچانے کے لیے بنا ہے؟ یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، میں تو اسے صرف ایک منفی احساس سمجھتا تھا۔ یہ ایک انتہائی مفید منفی احساس ہے۔ یہ جذبہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے جن میں جراثیم یا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ سڑا ہوا گوشت یا سڑا ہوا گوشت، جسمانی فضلہ، گندگی یا حتیٰ کہ بیمار نظر آنے والے لوگ۔ جب آپ کسی خراب کھانے کو دیکھ کر یا سونگھ کر کراہت محسوس کرتے ہیں تو آپ کا رویوں پر مبنی مدافعتی نظام آپ کو فوڈ پوائزننگ سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ کیا یہ رویوں پر مبنی مدافعتی نظام ہماری سماجی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف خراب کھانے تک محدود ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ نظام ہمارے سماجی رویوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جب ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں جس کی صفائی کے معیار ہم سے مختلف ہوں تو ایک لاشعوری ناپسندیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ سماجی دوری اور بعض اوقات تعصب کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں میں یہ جذبہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور اس کی ایک ممکنہ ارتقائی وجہ پیش کی گئی ہے۔ چونکہ روایتی طور پر عورتیں بچوں کی پیدائش اور دیکھ بھال میں براہ راست شامل رہی ہیں، اور خوراک کی تیاری میں بھی۔ اور خوراک کی تیاری بھی اکثر ان کی ذمہ داری رہی ہے، اس لیے ان کے لیے خود کو اور اپنی اولاد کو بیماریوں سے بچانا بقا کے لیے انتہائی اہم تھا۔ تو ایک مضبوط کراہت کا احساس انہیں زیادہ محتاط بناتا تھا؟ جی، جس سے خاندان کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ نظریہ ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں معاشرتی کردار بہت بدل گئے ہیں، کیا یہ قدیم وائرنگ اب بھی اتنی ہی مضبوطی سے کام کرتی ہے یا ثقافت اور تعلیم اس پر حاوی آ جاتی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ ہماری حیاتیاتی وائرنگ ہمیں ایک بنیادی جھکاؤ یا ٹینڈنسی دیتی ہے، لیکن ہماری ثقافت اور تعلیم اسے بدل سکتی ہے۔ وہ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر یا نرس کو خون اور زخموں سے نپٹنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی تربیت کے ذریعے اپنی قدرتی کراہت کے رد عمل کو قابو کرنا سیکھتے ہیں، لیکن بنیادی سطح پر وہ جبلت اب بھی موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جسم ہمیں زہر اور بیماری سے بچانے کے لیے پروگرامڈ ہے، لیکن بقا صرف خطرے سے بچنا نہیں بلکہ ایک محفوظ اور وسائل سے بھرپور جگہ تلاش کرنا بھی ہے۔ بالکل۔ کیا ہماری یہ جبلت اس بات پر بھی اثر ڈالتی ہے کہ ہمیں کس قسم کے گھر یا ماحول میں سکون ملتا ہے؟ بالکل، یہ بقا کی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ اس کے لیے سوانا ہائپوتھیسس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ سوانا ہائپوتھیسس، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ انسانوں نے ارتقائی طور پر ایسی جگہوں کو ترجیح دی جو افریقہ کے سوانا کے میدانوں جیسی تھیں، مطلب جہاں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ سوانا جیسی جگہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص قسم کا منظرنامہ؟ جی، ایک خاص قسم کا منظرنامہ، ایسی جگہیں جہاں کھلے میدان بھی ہو تاکہ دور تک نظر آئے، جسے پراسپیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تاکہ آپ وسائل یا خطرے کو دور سے دیکھ سکیں۔
بالکل، اور ساتھ ہی درختوں کے جھنڈ یا پہاڑیاں بھی ہوں جسے ریفیوج کہتے ہیں، تاکہ دھوپ اور دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ مل سکے۔ تو کھلاپن اور پناہ دونوں چیزوں کا امتزاج۔ جی، یہ ہمارے دماغ کے لیے بہترین منظر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہروں کے ڈیزائن جیسے نیو یارک کا سینٹرل پارک یا بڑے بڑے لان والے گھر دراصل ہماری اسی قدیم خواہش کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لاشعوری طور پر اپنے لیے ایک جدید سوانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ آج بھی ہم پارکس، باغات اور ایسی کھڑکیاں پسند کرتے ہیں جہاں سے قدرتی مناظر نظر آئیں۔ یہ اسی قدیم پسند کی ایک جھلک ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس کی تائید کئی مطالعات سے ہوتی ہے۔ ایک مشہور تحقیق میں پایا گیا کہ ہسپتال میں جن مریضوں کے کمرے کی کھڑکی سے درخت نظر آتے تھے وہ ان مریضوں کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہوئے جن کی کھڑکی سے صرف اینٹوں کی دیوار نظر آتی تھی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی صرف ایک منظر دیکھنا ہمارے جسم پر حقیقی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب میں کسی خوبصورت پہاڑی منظر کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہوں تو دراصل میرا قدیم دماغ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پانی اور پناہ گاہ ہے، تم یہاں زندہ رہ سکتے ہو۔ یہی اس نظریے کا نچوڑ ہے۔ یہ احساسات صرف جمالیاتی نہیں ہے، یہ بقا کے سگنل ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ہمارا خوف، ہماری خوراک کی پسند، ہماری کراہت اور ہماری جمالیاتی حس، یہ سب ہماری جبلت یعنی انسٹنکٹس میں گہرائی تک شامل ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے اس حصے کا ایک خاکہ۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح ڈارون کے الفاظ میں زندگی کی جدوجہد نے انسانی ذہن کی بنیاد رکھی ہے، اور ہماری ہر جبلت، ہر پسند اور ہر خوف کے پیچھے ہزاروں سال پرانی ایک بقا کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ان بقا کے نظاموں کو سمجھنا ہمیں اپنی آج کی زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہماری پریشانیاں اور فوبیاز، ہماری خوراک کی عادات، ہمارے سماجی تعصبات، یہاں تک کہ ہمارے رشتے، یہاں تک کہ ہم کس کو دوست بناتے ہیں اور کس سے محبت کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے ان قدیم پروگراموں کا ہاتھ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ قدیم سافٹ ویئر آج کے جدید ہارڈ ویئر یعنی ہماری آج کی دنیا میں ٹھیک سے نہیں چلتا، جیسے کوئی پرانی گیم نئے کمپیوٹر پر اٹک رہی ہو؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسے ارتقائی عدم مطابقت یا ایولیوشنری مس میچ کہتے ہیں۔ ایک خوف جو سوانہ کے میدانوں میں جان بچاتا تھا، جیسے سانپ کا خوف، وہ ایک شہر میں رہنے والے شخص کے لیے ایک بیکار فوبیا بن سکتا ہے۔ اور کیلوریز جمع کرنے کی خواہش، وہی خواہش جو قحط کے زمانے میں زندگی بچاتی تھی، آج موٹاپے اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اپنے دماغ کی اس گائیڈ بک کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ ہمارا سسٹم کہاں بگ کر رہا ہے اور ہم اسے کیسے بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو گویا ہم اپنے ذہن کے قیدی نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم اس کے ڈیزائن کو سمجھ لیں تو ہم اسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا تعارف یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بقا کے چیلنجز نے انسانی ذہن کو کیسے بنایا اور ہماری بہت سی جبلتوں کو جنم دیا۔ اگلی گفتگو میں ہم ان فطرت کی مخالف قوتوں سے لڑنے کے لیے انسانوں کی بنائی گئی ٹھوس حکمت عملیوں پر بات کریں گے، جیسے کہ شکار کرنا، خوراک جمع کرنا اور خطرات سے نپٹنے کے لیے سماجی گروہ بنانا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ حکمت عملیاں آج بھی ہماری ملازمتوں، ہمارے رشتوں اور ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ ہم سب اپنی زندگی میں تعلقات کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے شدید کشش محسوس کرتے ہیں، کبھی حسد، تو کبھی کسی کے ساتھ تعامر وابستگی کا سوچتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان گہرے اور پیچیدہ احساسات کی جڑیں آخر ہیں کہاں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، اور آج ہم ارتقائی نفسیات کی کتاب کے ایک ایسے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان تمام احساسات کا جواب ہمارے ہزاروں سال پرانے ماضی میں چھپا ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں میں۔ بالکل۔ ہم ڈیوڈ بس کی کتاب کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جنس اور ساتھی کے انتخاب کے چیلنجز۔
کتاب کے مطابق جب ہمارے آبا و اجداد بقا یعنی سروائیول کی جنگ جیت چکے، مطلب کھانا تلاش کرنا، شکاریوں سے بچنا۔ جی، جب یہ بنیادی مسائل حل ہو گئے تو ان کے سامنے ایک نیا اور شاید اس سے بھی بڑا چیلنج آ کھڑا ہوا۔ افزائش نسل کا چیلنج۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہیں سے ارتقاء کا اصل انجن حرکت میں آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کامیاب افزائش نسل یا ڈفرینشیل ریپروڈکشن۔ اچھا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ صرف زندہ رہنا کافی نہیں تھا۔ جن جانداروں نے زیادہ کامیابی سے اپنی نسل آگے بڑھائی، صرف انہی کی خصوصیات، انہی کی نفسیات اگلی نسلوں تک پہنچے۔ جی، اگلی نسلوں تک پہنچیں۔ اس لیے افزائش نسل سے جڑے معاملات پر ارتقاء کا اثر سب سے گہرا اور سب سے طاقتور ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ساتھی کا انتخاب کرنا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا، پھر تعلق قائم رکھنا اور کامیاب اولاد کو یقینی بنانا، یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے ہمارے ذہن کی ساخت پر سب سے گہری چھاپ چھوڑی۔ جی ہاں۔ آج ہم اسی حصے کے تعارف کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے 3 ابواب ہمیں اس سفر پر کیسے لے کر جاتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتاب اس موضوع کو کس طرح تقسیم کرتی ہے؟ پہلا باب یعنی چوتھا باب خاص طور پر خواتین کی طویل مدتی حکمت عملی یعنی لانگ ٹرم میٹنگ سٹریٹجیز پر ہے۔ جی، کتاب میں ایک بہت دلچسپ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ خواتین کی ساتھی کے لیے ترجیحات پیچیدہ اور نفیس یعنی کمپلیکس اینڈ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقائی تاریخ میں خواتین کے لیے ایک ساتھی کا انتخاب زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ان کی حیاتیاتی سرمایہ کاری یعنی جسے ہم بایولوجیکل انویسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک بچے کو 9 مہینے اپنے جسم میں رکھنا، پھر اسے جنم دینا، اس کی پرورش کرنا، یہ ایک بہت بڑا جسمانی اور وقتی خرچ ہے۔ بالکل۔ اس لیے غلط ساتھی کا انتخاب ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ڈیٹنگ ایپس پر جو لمبی چوڑی ریکوائرمنٹس کی لسٹ نظر آتی ہے کہ ساتھی ایسا ہو ویسا ہو، اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ دراصل اسی پرانی ارتقائی پروگرامنگ کا نتیجہ ہے؟ بہت حد تک ایسا ہی ہے۔ یہ کوئی سطحی خواہشات نہیں ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ خواتین میں ایسی نفسیات پروان چڑھی جو ایک ساتھی میں کئی چیزیں ایک ساتھ تلاش کرتی تھیں۔ جیسے کہ وسائل جو خاندان کی کفالت کر سکیں، جسمانی طاقت جو حفاظت فراہم کر سکیں، اچھا سماجی رتبہ، اور سب سے اہم تعلق نبھانے اور بچوں کی پرورش میں مدد کرنے کا ارادہ۔ یہ ایک پیچیدہ حساب کتاب ہے جو لاشعوری سطح پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہ باب صرف خواہشات کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سماجی حالات جیسے کسی عورت کی اپنی معاشی خود مختاری جی، وہ ان ترجیحات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ خواہشات ان کے حقیقی رویے میں کیسے ڈھلتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ارتقاء کوئی سخت قانون نہیں بناتا، بلکہ وہ لچکدار حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ باب اسی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مساوات کا ایک رخ ہوا۔ اب آتے ہیں مردوں کی طویل مدتی حکمت عملی پر، جو کتاب کا 5واں باب ہے۔ جی، کتاب کا ایک بنیادی نظریہ یہ تھا، جیسا آپ نے کہا، کہ مرد اور خواتین صرف ان شعبوں میں مختلف ہیں جہاں انہیں ارتقائی تاریخ میں بار بار مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ جی بالکل۔ میں یہ جاننے کے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہوں کہ وہ کون سے مخصوص مسائل تھے جنہوں نے مردوں کی نفسیات کو ایک مختلف سمت میں ڈھالا۔ دیکھیں، مردوں کو 2 بالکل مختلف اور بنیادی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اچھا؟ پہلا چیلنج تھا ایک باراور یعنی فرٹائل ساتھی کا انتخاب کرنا، یعنی ایسی ساتھی کا انتخاب جو صحت مند بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ چونکہ عورت کی تولیدی صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے، اس لیے مردوں میں ایسی نفسیات پروان چڑھیں جو جوانی اور صحت کی نشانیوں کو پرکشش سمجھیں، جیسے صاف جلد، چمکدار بال اور جسمانی ساخت۔ جی، یہ سب چیزیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ سراسر حیاتیاتی منطق پر مبنی ہے۔ لیکن دوسرا چیلنج کیا تھا؟ دوسرا چیلنج کہیں زیادہ پیچیدہ تھا، اور وہ تھا یقینی ولدیت یعنی سرٹنٹی ان پیٹرنٹی کا مسئلہ۔ یقینی ولدیت
اسے اس طرح سمجھیں کہ ایک عورت کو ہمیشہ 100% یقین ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اسی کا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ یقین کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ ارتقاء کے نقطۂ نظر سے کسی اور کے بچے کی پرورش میں اپنی توانائی، وقت اور وسائل خرچ کرنا ایک بہت بڑا حیاتیاتی نقصان ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ نظریہ آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہے جہاں ڈی این اے ٹیسٹنگ موجود ہے؟ کیا ہماری نفسیات اب بھی اسی پرانے خطرے کے حساب سے چل رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب حیران کن طور پر ہاں میں ہے۔ واقعی؟ جی، ہماری نفسیات لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، پچھلے 50 سال کی ٹیکنالوجی کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں میں حسد کا احساس اکثر جنسی بے وفائی کے خطرے سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ کوئی اخلاقی کمزوری نہیں، بلکہ ایک گہرا نفسیاتی میکانزم ہے جو اس بنیادی ارتقائی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ اپنی ہی جینز کی بقا کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تو یہ باب انہی دو بڑے چیلنجز، یعنی ایک فرٹائل ساتھی کی تلاش اور ولدیت کا یقین، اور ان سے نمٹنے کے لیے جو نفسیاتی حل جیسے حسد اور ملکیت کا احساس ارتقاء پذیر ہوئے، ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مردوں اور عورتوں کی طویل مدتی حکمت عملیوں میں گہری نفسیاتی سطح پر نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مردوں اور عورتوں کے طویل مدتی منصوبوں کو سمجھ لیا، ایک مستحکم مستقبل کی تلاش، لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو اکثر زیادہ ڈرامٹک اور متنازع سمجھا جاتا ہے۔ جی، کتاب اس قلیل مدتی حکمت عملیوں یعنی شارٹ ٹرم سیکشول اسٹریٹجیز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ چھٹا باب ہے۔ یہ باب اس دھارنا کو چیلنج کرتا ہے کہ انسان فطری طور پر صرف ایک ساتھی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جاندار ہیں۔ کتاب کچھ بہت دلچسپ حیاتیاتی اشاروں کا ذکر کرتی ہے۔ اشارے؟ کیسے اشارے؟ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے ارتقائی ماضی میں ایک سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بھی عام تھے۔ ان میں سے ایک ہے اسپرم کا مقابلہ، یعنی اسپرم کمپٹیشن۔ اسپرم کا مقابلہ؟ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ممکنہ طور پر ایک ہی وقت میں ایک عورت کے تولیدی نظام میں ایک سے زیادہ مردوں کے سپرم موجود ہوں تو ان کے درمیان ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے۔ اور اس کا ثبوت صرف تھیوری میں نہیں بلکہ انسانی جسم میں بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی سپرم کی ساخت اور رویہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ارتقائی ماضی میں یہ ایک حقیقی چیلنج تھا۔ یعنی وہ صرف افزائش نسل کے لیے نہیں بلکہ مقابلے کے لیے بھی ڈیزائن ہوا ہے۔ بالکل، یہ بذات خود ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ انسانی تاریخ صرف ایک ساتھی والے تعلقات پر مشتمل نہیں تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ باب خاص طور پر خواتین کے قلیل مدتی تعلقات کے پیچھے موجود ارتقائی وجوہات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو کہ ایک متضاد موضوع ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ خواتین کے لیے قلیل مدتی تعلقات کے فوائد مردوں کی طرح واضح نہیں ہے۔ کتاب اس پر کئی نظریات پیش کرتی ہے۔ ایک نظریہ جینیاتی فوائد کا ہے، یعنی ایک عورت شاید اپنے طویل مدتی ساتھی کے علاوہ کسی ایسے شخص سے بہتر جینز حاصل کرنا چاہتی ہو جو جسمانی طور پر زیادہ پرکشش یا صحت مند ہو۔ ایک اور نظریہ ساتھی بدلنے یعنی میٹ سوئچنگ کا ہے۔ میٹ سوئچنگ؟ جی، جس کے مطابق ایک عورت اپنے موجودہ تعلق سے غیر مطمئن ہونے کی صورت میں ایک بیک اپ پلان تیار رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں اس معاملے میں بہت لچک پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص طویل مدتی تعلق چاہے گا یا قلیل مدتی، یہ طے شدہ نہیں ہے بلکہ کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق پر منحصر کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں سیاق و سباق سب سے اہم ہے۔ کتاب کے مطابق اس میں دو چیزیں خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک تو فرد کی اپنی ساتھی کے طور پر اہمیت اور کشش، جسے ہم انڈیویجول میٹ ویلیو کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل، یعنی ارتقاء کی ڈیٹنگ مارکیٹ میں ہر کسی کی ایک ریٹنگ ہوتی ہے، اور ہماری حکمت عملی اکثر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ ہم خود کو اس مارکیٹ میں کہاں دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر تھوڑا برا لگتا ہے، لیکن ارتقائی منطق شاید یہی ہے۔ جی، منطق یہی ہے۔ اور دوسری اہم چیز؟ دوسری چیز ہے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کا تناسب، یعنی سیکس ریشیو۔ یہ ایک سماجی بازار کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟
اگر کسی معاشرے میں عورتیں کم اور مرد زیادہ ہیں تو عورتوں کے پاس انتخاب کی طاقت زیادہ ہوگی اور مردوں کو طویل مدتی تعلقات کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس اگر مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں تو قلیل مدتی تعلقات کا رجحان بڑھ سکتا ہے کیونکہ مردوں کے پاس زیادہ موقع ہوتے ہیں۔ یہ باب انہی پیچیدہ انسانی رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ارتقائی نفسیات کے تیسرے حصے کا ایک خاکہ دیکھا جو اس بات کی بنیاد رکھتا ہے کہ جنس اور افزائش نسل کے چیلنجز نے ہماری نفسیات کو کس قدر گہرائی سے اور بنیادی طور پر متاثر کیا ہے۔ بالکل، ہم نے یہ سمجھا کہ بقا کے بعد افزائش نسل وہ سب سے بڑی ارتقائی قوت تھی جس نے ہمارے احساسات، ہمارے خواہشات اور ہمارے تعلقات کی نوعیت کو شکل دی۔ ہم نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں نے مختلف حیاتیاتی حقیقتوں کی وجہ سے مختلف نفسیاتی حکمتیں عملیاں اپنائیں۔ ہم نے آنے والے ابواب کا ایک جائزہ بھی لیا جس میں خواتین کی پیچیدہ اور نفیس طویل مدتی حکمت عملی، مردوں کے سامنے آنے والے مخصوص چیلنجز، جی، اور پھر انسانی تعلقات کے زیادہ پیچیدہ اور لچکدار پہلو یعنی قلیل مدتی تعلقات پر بات کی جائے گی۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جسے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ کیا سوال ہے وہ؟ کہ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی اور بدلتی ہوئی سماجی اقدار کے باوجود ہمارے تعلقات میں جو کچھ بھی ہم محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ پہلی نظر کی کشش ہو، گہرا حسد ہو، وابستگی کا سکون ہو یا آزادی کی شدید خواہش، اس میں کتنا حصہ ہمارے ان آباء و اجداد کی بقا اور افزائش نسل کی حکمت عملیوں کا ہے؟ کیا ہم واقعی اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں یا لاشعوری طور پر ایک بہت پرانے ارتقائی اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور یہ اس تعارف کا اختتام ہے۔ آنے والے جائزوں میں ہم ان ابواب میں مزید گہرائی میں جائیں گے اور خواتین اور مردوں کی مخصوص حکمت عملیوں کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم ارتقائی نفسیات پر اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں جہاں ہم نے اسے پچھلی بار چھوڑا تھا۔ جی، ہم نے بقا اور ملاپ کی پیچیدہ دنیا کو تو سمجھا، لیکن اب ہم کہانی کے اگلے اور شاید سب سے زیادہ جذباتی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، والدین اور رشتہ داری۔ جی، والدین اور رشتہ داری یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں کو چھوتا ہے۔ ہم سب کسی کے بچے ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ خود والدین بھی ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم ڈیوڈ بس کی کتاب کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خاندان اور والدین بننے کی گہری خواہشات ہیں، یہ ذمہ داریاں، ان کی جڑیں لاکھوں سال پرانے ارتقاء میں کہاں اور کیسے پیوست ہیں؟ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ڈیوڈ بس کے مطابق جب کوئی جاندار زندہ رہنے یعنی سروائیول اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے یعنی میٹنگ کے ابتدائی چیلنجز پر قابو پا لیتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کا؟ اس کے بعد اس کا سارا دھیان ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جاتا ہے، یہ یقینی بنانا کہ اس کی اولاد بھی بڑی ہو کر اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہے۔ اس میں آپ کا وقت، آپ کی توانائی، آپ کے وسائل سب کچھ لگتا ہے، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا، اسی لیے لاکھوں سالوں میں ارتقاء نے ہمارے دماغ میں آپ کہہ لیں کہ کچھ طاقتور سافٹ ویئر انسٹال کیے، جیسے بچوں کے لیے محبت، ان کی حفاظت کا جذبہ، انہیں زندگی کے ہنر سکھانے کی خواہش، یہ سب نفسیاتی نظام ہیں تاکہ ہم یہ مشکل اور مہنگا کام خوشی سے کر سکیں۔ جب ہم والدین بننے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک فطری جبلت یعنی نیچرل انسٹنکٹ کا خیال آتا ہے جی، کہ یہ تو ہر جاندار میں ہوتا ہوگا، ہے نا؟ اپنی اولاد کا خیال رکھنا، یہ تو ایک آفاقی سچائی لگتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ واقعی؟ جی، ارتقاء کی نظر میں والدین کی دیکھ بھال ایک بہت مہنگا سودا ہے اور بہت سے جاندار یہ قیمت ادا ہی نہیں کرتے۔ اچھا، جیسے کون؟ مثال کے طور پر سیپیوں یعنی آئسٹرز کو دیکھ لیں، وہ لاکھوں انڈے اور سپرم سمندر میں چھوڑ دیتی ہیں اور بس ان کا کام ختم؟ ان کا کام ختم۔ ان کے لیے یہ سرمایہ کاری مطلب یہ انویسٹمنٹ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ ارتقاء صرف اس رویے کی حمایت کرتا ہے جس میں فائدہ لاگت سے زیادہ ہو۔ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا حیاتیاتی حساب کتاب ہے۔ بالکل،
ایک بایولوجیکل کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے۔ اگر بچوں کی پرورش میں لگنے والی توانائی اور خطرہ ان کے زندہ رہنے کے امکانات سے زیادہ ہے تو جاندار یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے والدین کے رشتے کو دیکھنے کا۔ جی ہاں، کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہوں گی؟ جی ہاں، اور کچھ بہت ہی شاندار مثالیں ہیں۔ ایک مثال میکسیکن فری ٹیلڈ چمگادڑ کی ہے۔ اچھا، ذرا تصور کریں ایک بہت بڑی تاریک غار جس میں لاکھوں چمگادڑیں رہتی ہیں، ہر طرف شور، بازگشت، مطلب افراتفری کا عالم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں باہر جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو وہ لاکھوں بچوں کی چیخوں میں سے صرف اپنے بچے کی آواز اور اس کی مخصوص خوشبو کو پہچان کر، لاکھوں میں سے؟ جی لاکھوں میں سے پہچان کر اسی کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ یہ دیکھ بھال صرف اور صرف اپنے جنیاتی بچے کے لیے ہے۔ بالکل۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کسی بھی بھوکے بچے کو دودھ پلا دے گی۔ مقصد اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، پوری کمیونٹی کی بھلائی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قدرتی انتخاب نے ماں کی اپنے بچے سے جڑنے کی صلاحیت کو کس حد تک بہتر بنایا ہے، کیونکہ ایک غلطی کا مطلب اس کے جینز کا خاتمہ ہے۔ واہ! ایک اور کلاسک مثال نوبل انعام یافتہ سائنسدان نکو ٹنبرگن کے کام سے آتی ہے۔ اچھا؟ انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے جیسے بلیک ہیڈڈ گلز جیسے ہی ان کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں، وہ انڈوں کے ٹوٹے ہوئے خولوں کو اٹھا کر گھونسلے سے کہیں دور پھینکاتے ہیں۔ اچھا، پہلی نظر میں تو یہ صفائی ستھرائی کا ایک عام سا کام لگتا ہے، گھونسلے کو صاف رکھنا۔ یہی سب نے سوچا تھا، لیکن ٹنبرگن نے تجربات کیے۔ انہوں نے کچھ گھونسلوں کے پاس ٹوٹے ہوئے خول رکھے اور کچھ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن گھونسلوں کے پاس کھول موجود تھے ان پر شکاریوں جیسے کووں نے زیادہ حملے کیے۔ اچھا، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انڈے کا اندرونی حصہ سفید ہوتا ہے اور وہ گھاس میں دور سے چمکتا ہے، جو شکاریوں کے لیے ایک دعوت نامے کی طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ صفائی نہیں تھی؟ یہ صفائی نہیں تھی، یہ اپنے بچوں کو شکاریوں سے بچانے کی ایک ارتقائی حکمت عملی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں میں جو والدین کی گہری محبت اور قربانی کا جذبہ ہے، وہ صرف ایک خوبصورت احساس نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی نظام ہے، جی، جسے ارتقاء نے لاکھوں سالوں میں بنایا ہے تاکہ ہم اپنے جینز کو اگلی نسل تک کامیابی سے پہنچا سکیں۔ لیکن کتاب میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محبت شاذ و نادر ہی غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے بات مزید پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو چونکا دینے والی ہے۔ ہم تو ہمیشہ غیر مشروط محبت کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر ماں کی محبت کی۔ جی ہاں، اگر یہ بھی مشروط ہے تو کیا اسی سے اس سوال کا جواب جڑا ہے جو شاید سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر بچوں کی پرورش کی زیادہ تر ذمہ داری ماؤں پر ہی کیوں آتی ہے؟ بالکل۔ کتاب میں افریقی شکاری کتے سولو کی ایک کہانی ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ اس کی ماں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کی، جبکہ باپ صرف کھڑا دیکھتا رہا۔ جی، یہ سوال اس باپ کا مرکزی نقطہ ہے، اور ارتقائی نفسیات اس کی وضاحت کے لیے دو بہت اہم نظریات یا ہائپوتھیسز پیش کرتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلا نظریہ ہے والدیت کا غیر یقینی ہونا یا پیٹرنٹی انسرٹنٹی ہائپوتھیسس، یعنی والد کا غیر یقینی ہونا؟ آسان الفاظ میں، جی ہاں، ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ جینیاتی طور پر اسی کا ہے۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بالکل، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ لیکن نر کے لیے، خاص طور پر ان جانداروں میں جہاں فرٹیلائزیشن مادہ کے جسم کے اندر ہوتی ہے، یہ یقین کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی نہیں؟ ہمیشہ ایک امکان رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، کہ شاید یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی وہ جو ہمارے معاشروں میں مذاق میں بھی کہا جاتا ہے کہ بچہ کس پر گیا ہے، یا باپ کی اپنے بچوں سے شکل ملانے کی جو ایک سماجی خواہش ہوتی ہے، جی، اس کے پیچھے لاکھوں سال پرانی یا نفسیاتی بے یقینی چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک سماجی روایت نہیں بلکہ ایک ارتقائی دباؤ ہے۔ بالکل۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نر کے لیے بچوں پر اپنے وسائل جیسے وقت اور توانائی خرچ کرنا ایک رسک بن جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا رسک، اگر وہ کسی ایسے بچے کی پرورش کر رہا ہے جو اس کا نہیں،
تو ارتقائی لحاظ سے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے دوسرا نظریہ جڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں ملاپ کے موقعوں کی قیمت یا میٹنگ اپورچونٹی کاسٹ ہائپوتھیسس۔ میٹنگ اپرچونٹی کاسٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا ہر لمحہ اور توانائی کا ہر قطرہ وہ موقع ہے جو نر مزید ساتھیوں کو تلاش کرنے اور اپنی نسل کو مزید پھیلانے میں استعمال کر سکتا تھا۔ یہ ایک اپورچونٹی کاسٹ یعنی موقع کی قیمت ہے۔ اور یہ قیمت عام طور پر نر کے لیے مادہ سے زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ کیونکہ نر نظریاتی طور پر بہت سی ماداؤں کے ساتھ ملاپ کر کے بہت سے بچے پیدا کر سکتا ہے، جبکہ مادہ کے لیے حمل اور بچے کی پیدائش ایک طویل عمل ہے۔ جی، اس لیے زیادہ نروں کے ساتھ ملاپ کرنے سے اس کے بچوں کی تعداد میں براہ راست اضافہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو ارتقائی منطق یہ کہتی ہے کہ نر کے لیے بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنی توانائی مزید ملاپ کے مواقع ڈھونڈنے پر لگائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ رک کر بچوں کی پرورش کرے۔ اور اسی وجہ سے زیادہ تر جانداروں میں باپ ماں کے مقابلے میں کم ذمہ داری دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن یہ نظریہ آج کے انسانی معاشرے پر لاگو کرنا تھوڑا مشکل نہیں لگتا؟ آج تو ہم وفاداری، خاندان اور مشترکہ ذمہ داری کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کیا یہ قدیم ارتقائی دباؤ آج بھی ہمارے رویوں پر اتنا ہی اثر انداز ہو رہا ہے، یا ہماری ثقافت اور تہذیب اس پر حاوی آ گئی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہے دونوں۔ یہ ارتقائی دباؤ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہمارے رویوں کا تعین نہیں کرتے بلکہ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ ایک فیکٹر ہے۔ جی، وہ ایک فیکٹر ہیں۔ ثقافت، تعلیم اور ذاتی اقدار ان دباؤں کے اوپر ایک اور تہہ بناتی ہیں، لیکن ان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانی معاشروں میں والد کی بچوں میں دلچسپی بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو مردوں کے لیے مختصر مدت کے تعلقات کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسی صورت میں وہ اپنے موجودہ خاندان اور بچوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو ماحول اور سماجی حالات اس بنیادی ارتقائی رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ جی، کتاب میں ایک استثناء یعنی ایکسیپشن کا بھی ذکر ہے جو اس اصول کو مزید واضح کرتا ہے۔ ہاں، مچھلیوں والا۔ جی، مچھلیوں کی کچھ اقسام میں نر انڈوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مادہ نہیں۔ یہ تو ان دونوں نظریات کے خلاف جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ان نظریات کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایسا ان مچھلیوں میں ہوتا ہے جن میں فرٹیلائزیشن جسم سے باہر ہوتی ہے، مادہ انڈے دیتی ہے اور نر ان پر اپنے سپرم چھوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت میں جو نر اس علاقے پر قابض ہے اسے والدیت کا تقریباً اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا مادہ کو، تو والدیت کا غیر یقینی ہونے والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا، تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا، اور ملاپ کے مواقع کی قیمت کا کیا ہوگا؟ وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ نر مچھلیاں اپنے علاقے یعنی ٹیریٹری کی حفاظت کرتی ہیں، وہ انڈوں کی حفاظت بھی اسی علاقے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی اضافی کوشش نہیں ہے؟ کوئی اضافی کوشش نہیں، بلکہ کچھ اقسام میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن نروں کے علاقے میں پہلے سے انڈے موجود ہوں، مادائیں ان کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ایک اچھا محافظ اور باپ ہے، تو انڈوں کی دیکھ بھال کرنا اس کے مزید ملاپ کے مواقع کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ واہ، تو ایک ایسا رویہ جو اصول کو توڑتا نظر آ رہا تھا، وہ دراصل انہی اصولوں کی ایک مختلف شکل ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کی دیکھ بھال کوئی آفاقی جبلت نہیں، بلکہ یہ ایک مہنگی ارتقائی حکمت عملی ہے جو صرف تبھی ابھرتی ہے جب اس کے فائدے اس کی قیمت سے زیادہ ہوں۔ جی، اور ہم نے وہ دو بنیادی وجوہات بھی سمجھیں جن کی بنا پر زیادہ تر جانداروں میں مائیں باپ سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں: والدیت کا غیر یقینی ہونا اور ملاپ کے مواقع کی قیمت۔ جی ہاں، اور یہ تعارف اگلے ابواب کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ تو صرف کہانی کا آغاز ہے۔ اچھا، ہاں، آگے چل کر ہم تفصیل سے جانیں گے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بقا کے مسائل کیسے حل کرتے ہیں، اور پھر بات صرف والدین تک محدود نہیں رہے گی۔ تو پھر رشتہ دار بھی آئیں گے؟
ہم رشتہ داری کے وسیع نیٹ ورک کو دیکھیں گے، دادا دادی، نانا نانی، چچا، خالہ، یہ رشتے کیوں بنے اور یہ ہمارے سماجی رویوں، ہماری وفاداریوں اور ہمارے تنازعات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی پورا خاندانی نظام۔ جی، یہ سمجھنا کہ یہ بنیادی اصول کیسے کام کرتے ہیں ہمیں انسانی خاندان کے پیچیدہ نظام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر والدین بننے کی یہ گہری ارتقائی وجوہات ہماری نفسیات کو تشکیل دیتی ہیں، تو آج کے دور میں جدید والدین کے جو طریقے ہیں، جو کتابیں ہیں، جو ورکشاپس ہیں، کیا وہ ان قدیم اصولوں کا صرف ایک نیا اظہار تو نہیں؟ اور کیا ہماری جدید دنیا، جہاں خاندانی ڈھانچے بدل رہے ہیں، ان لاکھوں سال پرانے اصولوں سے ٹکرا تو نہیں رہے؟ خوش آمدید۔ اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملے تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان سے باہر جو دوست ہیں وہ سپر تھینکس یا چینل ممبرشپ کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں موجود دوستوں کے لیے جیز کیش اور راست ID کے آپشنز ہیں۔ ساری تفصیلات آپ کو نیچے پنڈ کامنٹ میں مل جائیں گی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایوولوشنری سائیکالوجی کتاب کے آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے پر۔ موضوع ہے گروہوں میں رہنے کے مسائل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اپنی طاقت یا رفتار کی وجہ سے نہیں، بلکہ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس سیارے پر کامیاب ہوا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی پہیلی سامنے آتی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں انتہائی مہربان اور انتہائی ظالم کیوں ہیں؟ ہم اجنبیوں کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ بس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس دوگلے پن کا جواب ہمارے گروہی ارتقاء میں چھپا ہے۔ جب ہم نے اکٹھے رہنا شروع کیا تو دوستی، اتحاد اور بھروسے کے ساتھ ساتھ حسد، دھوکہ دہی، لڑائی اور سٹیٹس کی جنگ جیسے نئے چیلنجز بھی پیدا ہوئے۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ گروہی زندگی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اس نے ہمیں بقا کا سب سے بڑا ہتھیار دیا، یعنی تعاون، لیکن اسی کے ساتھ ایک انتہائی پیچیدہ سماجی جنگ کا میدان بھی بنا دیا، جہاں ہر کوئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس جنگ سے نمٹنے کے لیے ہمارے ذہن نے کچھ خاص نفسیاتی اوزار، یعنی سائیکولوجیکل ٹولز تیار کیے ہیں۔ یہ اوزار ہمیں بتاتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے ہوشیار رہنا ہے، دھوکے باز کو کیسے پکڑنا ہے اور سماجی سیڑھی پر اوپر کیسے چڑھنا ہے۔ تو آئیے سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ارتقاء کا بنیادی اصول سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی مقابلے کا ہے، تو پھر ہم دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں؟ یہ تو ارتقائی اصول کے خلاف لگتا ہے نا؟ جی، یہ باقی ایک بہت بڑی پہیلی تھی جسے ریسیپروکل الٹروازم کے نظریے نے حل کیا۔ اس کا سادہ مطلب ہے باہمی مفاد پرستی، یا یوں کہیں کہ تم میری پیٹھ کھجاؤ، میں تمہاری کھجاؤں گی۔ یہ ایک ون ون صورتحال ہے۔ کتاب میں دو شکاریوں کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ سوچیں کہ شکار کرنا کتنا غیر یقینی کام ہے۔ ایک دن آپ کو بہت بڑا شکار مل جاتا ہے، لیکن آپ اکیلے سارا نہیں کھا سکتے، اور اگلے ہی ہفتے آپ خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ اب اگر دو شکاری دوست ہیں تو جس دن پہلے کو شکار ملتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بانٹ لیتا ہے۔ دوسرے ہفتے جب دوسرا کامیاب ہوتا ہے تو وہ پہلے کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح دونوں میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اسے گینز ان ٹریڈ کہتے ہیں، یعنی ایک طرح کا سماجی لین دین جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ یہ مثال تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی مدد کرنا اصل میں ایک طرح کی انشورنس پالیسی ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو کوئی میری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے۔ کتاب میں ویمپائر چمگادڑوں یعنی ویمپائر بیٹس کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ چمگادڑیں خون پی کر زندہ رہتی ہیں، اور اگر انہیں لگاتار 2 راتیں خون نہ ملے تو یہ بھوک سے مر سکتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جب کوئی چمگادڑ بھوکی ہوتی ہے تو اس کی وہ دوست چمگادڑ جس نے شکار کیا ہو اپنے پیٹ سے تھوڑا سا خون نکال کر اسے پلا دیتی ہے، لیکن وہ یہ مدد صرف ان دوستوں کو دیتی ہیں جنہوں نے ماضی میں اس کی مدد کی ہو۔ وہ پورا حساب رکھتی ہیں کہ کون قابل بھروسہ ہے اور کون نہیں۔ لیکن یہیں پر سب سے بڑا خطرہ آتا ہے، دھوکہ دہی کا، چیٹنگ کا۔ کوئی شخص مدد لے تو لے، لیکن جب اس کی باری آئے تو وہ غائب ہو جائے، ہے نا؟ یہ باہمی مفادات پرستی والی بات چھوٹے قبیلوں میں تو سمجھ آتی ہے، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن آج کے بڑے شہروں میں یہ کیسے کام کرتی ہے؟
میں ایک اجنبی کے لیے دروازہ کیوں کھولتا ہوں جسے میں نے شاید دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا؟ کیا یہ ارتقائی حکمت عملی آج کے دور میں غیر متعلق نہیں ہو گئی؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ اس کا جواب کتاب سوشل کانٹریکٹ تھیوری یعنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں دیتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اس دھوکہ دہی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک خاص صلاحیت پیدا ہوئی، اور وہ ہے دھوکے بازوں کو پہچاننے کا نظام یا چیٹر ڈیٹیکشن میکانزم۔ ہمارا دماغ خاص طور پر ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو سماجی معاہدے توڑتے ہیں، مطلب فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن قیمت ادا نہیں کرتے۔ اچھا، تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ ہمارا دماغ منطق سے زیادہ سماجی دھوکہ دہی پکڑنے میں تیز ہے؟ جی بالکل، اور اس کا ثبوت واٹسن سلیکشن ٹاسک نامی ایک مشہور نفسیاتی تجربے سے ملتا ہے۔ لوگوں کو 4 کارڈز دکھائے جاتے ہیں اور ایک خالص منطقی سوال دیا جاتا ہے۔ مثلاً قانون یہ ہے کہ اگر ایک کارڈ کے ایک طرف واول ہے تو دوسری طرف ایون نمبر ہونا چاہیے۔ اب بتائیں کہ قانون کی تصدیق کے لیے کون سے 2 کارڈز پلٹنے ہوں گے؟ زیادہ تر لوگ، یہاں تک کہ بہت ذہین لوگ بھی، اس کا صحیح جواب دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی 1 منٹ سوچنا پڑے گا، یہ تو واقعی مشکل ہے۔ لیکن اب اسی سوال کو ایک سماجی معاہدے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو اس کی عمر 21 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب آپ کے سامنے 4 کارڈ ہیں، ایک پر شراب پیتا شخص، دوسرے پر کوک پیتا شخص، تیسرے پر 25 سال اور چوتھے پر 16 سال لکھا ہے۔ اب بتائیں کس کو چیک کرنا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ میں شراب پینے والے کو چیک کروں گا کہ اس کی عمر کیا ہے، اور 16 سال والے کو چیک کروں گا کہ وہ کیا پی رہا ہے۔ بالکل، تقریباً ہر کوئی فوراً صحیح جواب دیتا ہے۔ سوال کی ساخت وہی ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک سماجی معاہدے اور ممکنہ دھوکے باز کے بارے میں ہے، ہمارا دماغ فوراً کام کرنے لگتا ہے۔ یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دماغ خالص منطق کے لیے نہیں بلکہ سماجی جاسوسی کے لیے بنا ہے۔ شاید اسی لیے ہم اکثر ایک پیچیدہ ریاضی کا سوال حل نہیں کر پاتے، لیکن یہ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ کوئی دوست بات گول کر رہا ہے یا اپنا وعدہ توڑ رہا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ہماری ذہانت کی بنیاد ہی سماجی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ نظام ناکام ہو جائے، جب بات دھوکے سے آگے بڑھ کر کھلی دشمنی تک پہنچ جائے؟ میرے خیال میں اب ہم سماجی زندگی کے اس تاریک پہلو کی طرف جا رہے ہیں جہاں تعاون کی جگہ تنازع لے لیتا ہے، یعنی جارحیت اور جنگ۔ تو جارحیت یا اگریشن کی جڑیں کہاں ہیں؟ کتاب کے مطابق جارحیت صرف ایک منسی یا بے مقصد رویہ نہیں بلکہ اس کے بھی کچھ ارتقائی مقاصد تھے۔ مصنف نے 6 بڑے مقصد بتائے ہیں۔ پہلا، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنا، جیسے زرخیز زمین، پانی یا خوراک۔ دوسرا، حملے سے اپنا اور اپنے خاندان کا دفاع کرنا۔ تیسرا، اپنے ہی جنس کے حریفوں کو نقصان پہنچانا، خاص طور پر جب بات ساتھی یعنی میٹ حاصل کرنے کے مقابلے کی ہو۔ چوتھا، سماجی حیثیت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا، مطلب اپنی دھاک بیٹھانا۔ پانچواں، حریفوں کو مستقبل میں حملہ کرنے سے روکنا۔ اور چھٹا، اپنے ساتھی کو بے وفائی سے روکنا۔ یہ چھٹا نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ حسد کی وجہ سے پیدا ہونے والی جارحیت کی جڑیں بھی یہی ہیں؟ یعنی یہ محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ارتقائی حکمت عملی تھی تاکہ ساتھی اور اس کے وسائل کسی اور کے پاس نہ چلے جائیں؟ بالکل، یہ تمام مقاصد بتاتے ہیں کہ جارحیت اگرچہ تباہ کن ہے لیکن ہمارے آباء و اجداد کے لیے کچھ خاص مسائل کا حل بھی تھی۔ اب ایک عام مشاہدہ ہے کہ مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ جسمانی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کتاب اس کی وضاحت ینگ میل سنڈروم کے تصور سے کرتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو اعداد و شمار میں بھی نظر آتی ہے کہ زیادہ تر پرتشدد جرائم نوجوان مرد ہی کرتے ہیں۔ اس کی ارتقائی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد پیرنٹل انویسٹمنٹ تھیوری میں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ارتقائی تاریخ میں ایک عورت کے لیے ہر بچے کی پیدائش ایک بہت بڑی سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ تھی۔ 9 مہینے کی حمل، پیدائش کا خطرہ اور پھر دودھ پلانا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں محدود تعداد میں ہی بچے پیدا کر سکتی تھی، جبکہ مرد کی ابتدائی سرمایہ کاری بہت کم تھی۔ اس فرق کی وجہ سے دونوں کی حکمت عملیوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔
مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ساتھی حاصل کرنے کا مقابلہ بہت شدید ہو گیا، اور اس مقابلے میں زیادہ خطرہ مول لینا اور جارحیت دکھانا ایک کامیاب حکمت عملی بن گئی۔ دنیا بھر کے اعداد و شمار سے بنا ایک گراف دکھاتا ہے کہ مردوں میں قتل کی شرح 20 سے 30 سال کی عمر میں عروج پر ہوتی ہے، جو ساتھی کے لیے شدید مقابلے کے دور سے منسلک ہے۔ یہ نظریہ اعداد و شمار سے تو مطابقت رکھتا ہے، لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ ہم مردوں کی جارحیت کو قدرتی کہہ کر اسے ایک طرح سے جواز فراہم کر رہے ہیں کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ثقافت اور پرورش کا اس میں کتنا کردار ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ارتقائی نفسیات کسی رویے کی وضاحت کرتی ہے، اسے جائز قرار نہیں دیتی۔ یہ سمجھنا کہ جارحیت کی جڑیں کہاں ہیں ہمیں اس سے نمٹنے کے بہتر طریقے سکھا سکتا ہے۔ ثقافت اور پرورش کا کردار بہت بڑا ہے۔ ہم اپنی حیاتیتی جبلتوں کے غلام نہیں ہیں۔ یہ جاننا کہ یہ رجحانات کیوں موجود ہیں، پہلا قدم ہے انہیں قابو کرنے کی طرف۔ اسی طرح جنگ یعنی وارفیئر کو دیکھیں، جو تقریباً مکمل طور پر مردوں کا کام رہا ہے۔ یہ جارحیت کی سب سے منظم شکل ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی تعاون پر مبنی منصوبہ ہے۔ تاریخی طور پر اس کا ایک بڑا فائدہ دشمن قبیلے کے وسائل اور عورتوں تک رسائی حاصل کرنا بھی رہا ہے۔ صحیح۔ تو گروہوں کے درمیان جنگ کے علاوہ گروہ کے اندر بھی ایک مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ آئیے اب اس اندرونی جنگ یعنی سٹیٹس اور سماجی حیثیت سٹیٹس ہائرارکیز کی بات کرتے ہیں۔ بالکل ہر انسانی گروہ میں، چاہے وہ دفتر ہو، دوستوں کا حلقہ ہو یا پورا معاشرہ، ایک درجہ بندی یا ہائرارکی موجود ہوتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ حیثیت حاصل کرنے کے دو بنیادی راستے ہیں۔ پہلا ہے ڈومیننس یعنی غلبہ، جو طاقت، دھمکی یا زبردستی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے پریسٹیج یعنی وقار، جو مہارت، علم یا سخاوت کی وجہ سے دوسروں کی طرف سے خوشی سے دی گئی عزت سے ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اسکول میں دو طرح کے لیڈر ہوتے تھے۔ ایک وہ گنڈا ٹائپ لڑکا جس سے سب ڈرتے تھے، وہ ڈومیننس کے ذریعے لیڈر تھا، اور دوسرا وہ جو پڑھائی یا کھیل میں اتنا اچھا تھا کہ سب اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی بات سننا چاہتے تھے، وہ پریسٹیج والا لیڈر تھا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں یہ دونوں طرح کے باسز یا لیڈرز نظر آتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے۔ چڑیا گھر میں چمپینزیوں کی سیاست پر کی گئی تحقیق اس کی بہترین مثال ہے۔ یرون نامے ایک بوڑھا چمپینزی جب اپنا الفا میل کا درجہ ایک نوجوان اور طاقتور چمپینجی لوئٹ کے ہاتھوں کھو دیتا ہے تو اس کی مادہ چمپینزیوں تک رسائی یعنی میٹنگ ایکسس 0 ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ایک تیسرے نسبتاً کمزور چمپینجی نکی کے ساتھ اتحاد بناتا ہے۔ دونوں مل کر لوئٹ کو شکست دیتے ہیں اور یرون دوبارہ میٹنگ ایکسس حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تو بالکل کسی سیاسی ڈرامے جیسا ہے، یعنی اتحاد بنانا، طاقتور کو ہرانا اور پھر اقتدار بانٹنا۔ یہ سب صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں بھی موجود ہے۔ یہ تو شطرنج کی بازی لگ رہی ہے۔ لیکن اسٹیٹس کے لیے یہ جدوجہد مردوں میں زیادہ شدید کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ تاریخ میں اعلیٰ حیثیت والے مردوں کو زیادہ عورتوں تک جنسی رسائی ملی۔ جس مرد کے پاس زیادہ وسائل اور طاقت ہوتی تھی، وہ زیادہ عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کر پاتا تھا یا ان پر قابض ہو جاتا تھا۔ اس لیے مردوں میں اسٹیٹس حاصل کرنے کی خواہش ارتقائی طور پر زیادہ مضبوط ہوئی۔ اسی سے جڑا ایک اور تنازع مرد اور عورت کے درمیان حسد یعنی جیلسی کے فرق کا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی متنازع موضوع ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق مرد اور عورتیں حسد تو دونوں محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ مردوں کو جنسی بے وفائی یعنی سیکشول انفیڈیلٹی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ارتقائی طور پر یہ ولدیت پر شک پیدا کرتا تھا، یعنی پیٹرنٹی انسرٹنٹی۔ مطلب وہ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا تھا کہ وہ جس بچے پر وسائل خرچ کر رہا ہے وہ اسی کا ہے۔ جبکہ عورتوں کو جذباتی بے وفائی ایموشنل انفیڈیلٹی سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کا ساتھی جذباتی طور پر کسی اور عورت سے منسلک ہو جائے تو یہ اس بات کا خطرہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے وسائل، وقت اور تحفظ کا رخ اس دوسری عورت کی طرف موڑ دے گا، جس سے اس کے اور اس کے بچوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
اور یہ چیز آج ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے، جہاں کسی کے پارٹنر کا کسی اور کی تصویر پر لائک یا کامنٹ کرنا ایک بڑے جھگڑے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ قدیم لفظیات ہی ہے جو اب ڈیجیٹل دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب اسٹریٹجک انٹرفیرنس تھیوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی بات ہم نے پچھلی گفتگو میں کی تھی کہ مرد اور عورت کی حکمت عملیوں میں فرق ہی ان کے درمیان تنازعات کی بنیادی وجہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ نکلتا ہے کہ ہماری سماجی زندگی دوستی سے لے کر جنگ تک ان گہری ارتقائی قوتوں کا نتیجہ ہے۔ تعاون اور مدد کرنے کی ہماری صلاحیت، دھوکے بازوں کو پکڑنے کی ہماری مہارت، جارحیت، سٹیٹس کی لڑائی اور مرد وزن کے تنازعات، ان سب کی جڑیں ان مسائل میں ہیں جن کا سامنا ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں سال تک گروہوں میں رہتے ہوئے کیا۔ بالکل، اور ان ارتقائی جڑوں کو سمجھنے کا مطلب ان رویوں کو جائز قرار دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ یہ رویے اتنے گہرے اور عام کیوں ہیں۔ یہ علم ہمیں دفتر کی سیاست سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک جدید انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک گہرا تناظر فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیوں تعاون کرتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں اور کیوں سٹیٹس اور عزت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا آخری حصہ تھا۔ انسانی ذہن کے اس گہرے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے موضوعات پر مزید بات کریں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور جو دوست ہمارے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تمام تفصیلات نیچے پنڈ کامنٹ میں موجود ہیں۔ اب جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری یہ تمام سماجی اور ذہنی اوزار چھوٹے قریبی گروہوں کے لیے تیار ہوئے تھے، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ آج جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اربوں لوگوں کے ایک عالمی گاؤں میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم پتھر کے دور کا سافٹ ویئر خلائی دور کے ہارڈ ویئر پر چلا رہے ہیں؟ اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ مزید ویڈیوز کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ رہیے۔